یہ ظلم بند ہونا چاہیے. جو بھی اس کرپٹ سسٹم سے پیسہ بنا رہا ہے ان کے خلاف سیریس ایکشن لینا چاہیے اور کسان کو ریلیف ملنا چاہیے. اسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواتین و حضرات، پاکستان کا ایک کرنٹ ایشو جس نے عوام کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے. بجلی کے بلز ایکسٹرا چارجز کے ساتھ آپ کو موصول ہو رہے ہیں. اتنی بجلی آپ استعمال نہیں کر رہے جس حساب سے ٹیکس لگا کر گورنمنٹ آپ کو بل دے رہی ہے. جب سے امریکہ نے پاکستان میں یہ رجیم چینج آپریشن کیا ہے، پیٹرول، ڈیزل، گیس کی پرائسز کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی کی پرائسز میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. ابھی جنوبی پنجاب سے ہمارے ایک پیارے بھائی فیضی ڈوگر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ انہوں نے ٹیوبل کا زیادہ استعمال نہیں کیا کیونکہ بارشوں کی وجہ سے موٹر نہیں چلی، لیکن اس کے باوجود ان کے علاقے میں کسی کو 2 لاکھ، کسی کو 2.5 لاکھ، کسی کو 1 لاکھ، کسی کو 1.5 لاکھ، اور فیضی ڈوگر صاحب کو 85,000 روپیہ بجلی کا بل ملا. اور یونٹ انہوں نے اپنے حساب سے لگا دیے، کسی کا 700 یونٹ، کسی کا 1500 یونٹ. بجلی انہوں نے استعمال نہیں کی. اور بعض تو ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے 1 یونٹ بھی بجلی کا استعمال نہیں کیا اور بل اس کو کسی کو 80,000، کسی کو لاکھ روپے، اس حساب سے انہوں نے بل ڈال دیا. یہ ظلم ہے. پہلے اس بھائی صاحب کی بات سنیں پھر میں بات کرتا ہوں. کیونکہ جو بل ہوتا ہے نا اس کا جو ادائیگی تو لازمی ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو ہم نے استعمال ہی نہیں کیا تو پھر یہ کس چیز کا ہم نے جو ٹیکس پے کرنا ہے. آپ ٹیکس لیں اپنی گورنمنٹ جو آفیسر ہیں ان سے لے ٹیکس، ہم کیوں دیں؟ تو سب سے جو مین بات یہ ہے کہ ایک چیز استعمال ہی نہیں ہوتی اس کا بل بھی آ جاتا ہے. تو بہت حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ چلو تھوڑا ہوا ٹیکس، چلو جیسے پہلے روٹین کے مطابق آتا ہے 5، 10، 15,000 روپے، تو اب تو لیکن انہوں نے حد ہی پار کر دیا ہے کہ 1 لاکھ روپے ٹیکس پہ انہوں نے یعنی کہ بل پہ اوپر بھیج دیا ہے. تو کسان بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے. بجلی گیس آپ جتنی یوز کرتے ہیں اس حساب سے گورنمنٹ ٹیکس لگا کر آپ کو بل دیتی ہے. اوبویسلی آپ جتنی الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں اس حساب سے آپ کو بل دینا پڑتا ہے، فیئر انف. لیکن جو چیز آپ نے استعمال ہی نہیں کی، آپ نے بجلی کا استعمال نہیں کیا، لیکن پھر آپ کیوں ٹیکس دیں؟ یہ چور بازاری ہے. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو پکڑیں، ان حکمرانوں کو پکڑیں جنہوں نے غلط منصوبے لگائے. انہوں نے ایسے منصوبے لگائے جس سے خود انہوں نے کک بیک سے لے کر اربوں کما لیا، لیکن غریب عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا. ایگریکلچر کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر ہوتی ہے کیونکہ کسان جو ہیں یہ معاشرے کو فیڈ کرتے ہیں. ہمارے ملک کی 60-65% پاپولیشن جو ہے یہ ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہے. کتنی انڈسٹری جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے. اگر کسان کو آپ سہولتیں فراہم نہیں کریں گے، اگر کسان خوشحال نہیں ہوگا تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آج آپ درمیانے درجے کے جو کسان ہیں یا غریب کسان جن کے پاس زیادہ رقبہ نہیں ہے ان کی حالت دیکھیں کہ ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انڈیا میں دیکھیں، چائنا میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں کہ زراعت پر وہ کتنی توجہ دے رہے ہیں. ہمارے ملک میں دیکھیں کھاد کی پرائسز دیکھ لیں، پیٹرول ڈیزل کی پرائسز دیکھ لیں کتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں. اور اوپر سے یہ بجلی کے بل اب جتنے آ رہے ہیں تو کسان کہاں سے پے کرے؟ ابھی یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو 85,000 روپیہ بجلی کا بل آ گیا اور بجلی انہوں نے استعمال ہی نہیں کی، اب وہ کیوں پے کریں؟ چوریاں کوئی کرے اور بھرے کوئی. یہ کون سا نظام پاکستان میں ہے؟ یہ ظلم ہے. دیکھیں جب آپ بجلی جتنی یوز کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ بل پے کریں، ٹیکس بھی اوپر گورنمنٹ مناسب لگائے تاکہ لوگوں پر زیادہ بوجھ نہ پڑے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈکیتیاں کوئی کرے، یعنی جنہوں نے غلط منصوبے لگائے آپ ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں، ان سے پیسہ ریکور کریں. جو لوگ جو ہے بجلی چوری کر رہے ہیں ان کو آپ پکڑیں، جو لوگ فری بجلی کا استعمال کر رہے ہیں وہ روکیں. حال تو یہی ہے نا کہ آپ بجلی کی چوری روکیں، جنہوں نے غلط منصوبے لگائے آپ ان کو پکڑیں، جن لوگوں نے کک بیک سے اربوں روپیہ کمایا وہ ریکور کریں. پاکستان میں جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے سب سے بڑا نقصان اس سے ہو رہا ہے، اس لیے ہماری بجلی جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. اور جن لوگوں کو آپ فری بجلی دے رہے ہیں جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ بند کریں ان کی فری بجلی، لیکن آپ کسانوں پر یا پبلک پر بوجھ ڈال رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک گھر، ایک کمانے والا جو 25 سے 30,000 روپیہ کما کر اس نے اپنی فیملی کو چلانا ہوتا، اس کو 10-15,000 بجلی کا بل آ گیا تو مجھے بتائیں پھر وہ دوسرے اخراجات کہاں سے پورے کرے گا؟ ایک کسان جس کا آدھا مربع یا 1 مربع رقبہ ہے، 2 مربع رقبہ ہے، ابھی جنوبی پنجاب میں دیکھیں بڑے ذمہ دار بھی ہیں، چھوٹے ذمہ دار بھی ہیں، اور بجلی کے بل ان کو آ رہے ہیں، کسی کو 2.5 لاکھ روپیہ، کسی کو 1 لاکھ روپیہ، کسی کو 85,000، کسی کو 80,000. مجھے بتائیں وہ کیا کاشت کریں گے زمین میں جو اتنے خرچے وہ پورے کریں گے؟ یہ ظلم ہے، یہ بند ہونا چاہیے. اور جب یہ جاتے ہیں وابڈا کے دفتر میں، متعلقہ کوئی بھی آفیسر ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں
کہ جی غلطی سے یہ چارجز زیادہ لگ گئے, اگر غلطی سے لگ گئے تو اس کو ریورس کر دیں. یعنی یہ عجیب لوٹ مار چور بازاری پاکستان میں چل رہی ہے کہ بجلی لوگ اتنی استعمال نہیں کر رہے جس حساب سے بلز آ رہے ہیں. اس نے اکانومی کو تباہ کر دیا ہے. یعنی IMF سے آپ نے $1 بلین قرضہ لینا ہے, اس کے لیے آپ ملک کو گروی رکھ رہے ہیں. کتنی چیزیں آپ بیچنے پر تیار ہو چکے ہیں, لیکن جو آپ کے ملک کے ایگریکلچر کسان ہیں ان کو آپ سہولتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بیرون ملک جو پاکستانی ہیں جو کہ $31 بلین سالانہ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں, ان کو آپ ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کو آپ سہولتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ پاکستان کی ترقی میں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ اور کسان جو رات دن محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, معاشرے کو فیڈ کرتے ہیں, آپ ان کو سہولتیں دینے کی بجائے ان پر اس طرح کے ٹیکس لگا رہے ہیں. اب کسان کیا بیچیں؟ کیا وہ اپنے رقبے بیچ دیں؟ یہ ظلم بند ہونا چاہیے, اور جو بھی اس کرپٹ سسٹم سے پیسہ بنا رہا ہے ان کے خلاف سیریس ایکشن لینا چاہیے. اس طرح ملک آگے نہیں چلتا. بجلی کی پرائسز جو ہیں پوری دنیا میں دیکھیں, ابھی پیٹرول کی پرائسز پوری دنیا میں کم ہو رہی ہیں. یعنی جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت تقریباً $115 سے $120 فی بیرل پیٹرول کی پرائسز تھی, اور پاکستان میں پیٹرول فروخت ہو رہا تھا $150 کا لیٹر. ابھی دنیا میں $90 فی بیرل پیٹرول کی پرائسز ہو چکی ہیں, یعنی قیمتیں کم آ گئی ہیں. $120-25 سے لے کر $90 فی بیرل تک پرائسز پوری دنیا میں آ چکی ہیں. اور پاکستان میں دیکھیں کہ ان چور بازاروں نے پیٹرول کی پرائسز میں بھی اضافہ کر دیا, گیس کی پرائسز میں بھی, اور الیکٹریسٹی کی پرائسز میں صرف اضافہ ہی نہیں کیا بلکہ ایکسٹرا چارجز لگا کر یہ بل زیادہ بھیج رہے ہیں. یہ ظلم ہے, یہ بند ہونا چاہیے, اور کسان کو ریلیف ملنا چاہیے. اسی سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا, ملک ترقی کرے گا. کسانوں کو جتنا زیادہ پر ریلیف دیں گے, ایگریکلچر بڑھے گی, اس سے دوسری انڈسٹری بھی اوپر جائے گی. آئی ہوپ کہ حکومت اور ہمارے ادارے اس پر کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.